أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے مختلف کنبے اور قبیلے جو ہے وہ بنا دیے ہیں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ یقیناً تم میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والے اور خوب خبر رکھنے والے ہیں۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں بھائی چارے کے موضوع پر میں نے گفتگو کی تھی، جس میں یہ ذکر کیا تھا کہ بھائی چارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نعمت جو ہے وہ قرار دیا، اور پھر اس کے فائدے بھی ذکر کیے گئے اور اس کے مقتضیات بھی ذکر کیے گئے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے بھائی چارے کو قائم اور دائم رکھا جا سکتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ان چند چیزوں کا تذکرہ کروں گا جو بھائی چارے کو توڑ دینے والی ہیں، ختم کر دینے والی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو بھائی چارے کو ختم کر دیتی ہیں؟ پچھلے جمعہ میں نے ذکر کیا وہ کون سی چیزیں ہیں جو بھائی چارے کو باقی رکھتی ہیں۔ اس لیے انسان کو ایسے اعمال کرنے چاہیے جو بھائی چارے کو قائم اور دائم رکھنے والے، اور ایسے تمام اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے جو بھائی چارے کو ختم کر دینے والے ہیں، توڑ دینے والے ہیں۔ تو وہ کون سے عوامل ہیں؟ بے شمار عوامل ہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ 5 عوامل ذکر کر کے جو ہے وہ اپنی بات کو ختم کروں۔ ان میں سے پہلا عامل وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ جس وقت انسان دوسرے بھائی کو حقیر جانتا ہے تو بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو کمزور سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، بالکل نکما سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اس سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھتا ہے، تو بھائی چارہ تو یہیں پہ ختم ہو جاتا، اخوت تو یہیں پہ ختم ہو جاتی۔ اخوت کا مطلب، بھائی چارے کا مطلب یہی ہوتا ہے ہم برابر ہیں، آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں، آپ کی عزت میری عزت ہے، آپ کی ذلت میری ذلت ہے، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے جس چیز کی ضرورت ہے آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ یہ بھائی چارے کی اساس ہے اور یہی بنیاد ہے۔ جس وقت انسان کہتا ہے کہ تو کمزور ہے، تو کمتر ہے، تو حقیر ہے، میں بہت اعلیٰ ہوں، تو اس وقت جو ہے وہ بھائی چارے کی اساس اور بنیادیں جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی۔ اس لیے شریعت نے مسلمانوں کو یہ خوب زور دیا ہے، تم سب لوگ جو ہے وہ ایک جیسے ہو۔ ان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں بھی ایک ہے، تمہارا دین بھی ایک ہے، تمہارا قبلہ بھی ایک ہے، تمہارا رسول بھی ایک ہے، تمہاری کتاب بھی ایک ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ایک ہیں تو تم آپس میں ایک کیوں نہیں بنتے؟ آپس میں برابر کیوں نہیں بنتے؟ ایک دوسرے کو حقیر کیوں جانتے ہو؟ تو یہ حقارت جو ہے یہ انسان کی آپس میں جو ہے وہ دشمنیاں پیدا کرتی ہے، عداوت پیدا کرتی ہے، اور بھائی چارے کو نقصان ہی نہیں پہنچاتی بلکہ ختم کر کے رکھ دیتی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کوئی آدمی کبھی کسی کو حقیر نہ جائے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،
اس کے اوپر ظلم بھی نہیں کرتا اور اس کو کسی کے سامنے رسوا بھی نہیں کرتا اور اس کو کبھی حقیر بھی نہیں جانتا، اسے کبھی حقیر نہیں جانتا۔ آج ہماری تباہی اور بربادی کا بنیادی اسباب میں سے یہی سبب ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے، دوسروں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِحَسَبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، لوگوں، آدمی کے برا ہونے کے لیے یا اس کے لیے برائی کے اعتبار سے اتنا ہی کافی ہے، اور کوئی گناہ نہ بھی کرے، اس کے اندر اور کوئی خرابی اور کوئی جرم نہ بھی پایا جائے، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ انسان اپنے بھائی کو حقیر جانے۔ یہ بھی حدیثیں ہیں، یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ اہل سنت والجماعت، اہل حدیث، سنتوں کو ماننے والے، حدیثوں کو ماننے والے، ان کے سامنے یہ حدیثیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ جب انسان دوسرے کو کہتا تو تو میری پاؤں کی نوک کے اوپر ہو، تمہاری تو میرے نزدیک حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، شریعت کہتی ہے ہمارے نزدیک اس سے علاوہ آپ کوئی اور گناہ نہ بھی کریں تو آپ کے برا ہونے کے لیے اور بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی۔ کیوں کسی کو حقیر جانتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے آیتیں شروع میں پڑھی ہیں اس میں یہی کہا، لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لوگو ہم نے تم کو مذکر اور مؤنث، ایک باب آدم علیہ السلام اور ایک اماں حوا علیہ السلام، ان دونوں سے پیدا کیے، تم سارے ایک ماں اور باپ کی اولاد ہو، اس لیے تمہارے اندر فرق کہاں سے آ گیا؟ ہم نے تمہارے کنبے قبیلے بنائے، کوئی راجپوت ہے، کوئی رانا ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی ارائی ہے، اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بحیثیت انسان ہونے کے سب انسان ہیں۔ نہیں، میں رانا ہوتا ہوں، میں بھٹی ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں۔ فرمایا شریعت کی نظر میں اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو ہم نے سارے کے سارے تمہاری پہچان کے ذریعے بنائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں اللہ کے ہاں کسی کی عزت ہے تو رانا بننے میں نہیں ہے، چودھری بننے میں نہیں ہے، لمبردار بننے میں نہیں ہے، کوئی اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز ہو جائے اس میں نہیں ہے، کسی رنگ میں نہیں ہے، کسی نسل میں نہیں ہے، کسی زبان میں نہیں ہے۔ فرمایا تم میں سے اگر کوئی متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب اور مقرب ہے اور مکرم ہے، تو وہ انسان ہے جس کے اندر تقوی زیادہ پایا جاتا ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے رنگ کے ہیں، غلام ہیں اور حبشہ سے آئے ہیں، ان کا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی کنبہ نہیں ہے، کوئی نسل نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا اتنا مقام ہے۔ بلال کیا عمل کرتے ہو جنت میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنی، یہ مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے اور ذاتوں کی وجہ سے، راجپوتوں کی وجہ سے اور کسی برادری کے بیس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی مقرب نہیں بن سکتا۔ دنیا میں انسان ان کے ذریعے تکبر ضرور کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مقام نہیں پا سکتا، اور آپس میں بھائی چارہ کبھی قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم ان ذاتوں کو بیس بنا لیتے ہیں اور ان کو اساس بنا لیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زندگی گزارنے کا یہی ایک طریقہ ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ہمارا بھائی چارہ ختم ہو جاتا، اسلامی اخوت تہس نہس ہو جاتی، جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رکھی اور جس کی اساس پورا قرآن مجید اور پوری حدیث مبارکہ جو ہے وہ کرتی ہے کہ مسلمانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنے والے ہو۔ جب ہم ذاتوں کو اونچ نیچ میں پڑ جاتے ہیں تو اس وقت تباہی اور بربادی آتی ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا رنگ اور نسل اور کنبہ اور قبیلہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابو لہب، اس کا نام ہی ابو لہب ہے، خاندان قریش کا ہے، اور شعلے مارتا ہوا اس کا چہرہ ہے، بڑا خوبصورت دمکتا ہوا دہکتا ہوا اس کا چہرہ ہے، لیکن وہ آگی کا ایندھن بن گیا۔ ابو لہب انگارے والا، اس کا جسم بھی انگارے کی طرح دہکتا تھا اور وہ انگارے کے اندر ہی جو وہ داخل ہو گیا، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے یہ تعصب پایا جاتا تھا، اس کے اندر جو ہے یہ دوسروں کو حقیر جاننے کا وصف پایا جاتا تھا،
اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا، اسی تعصب کی بنا پر، اسی رنگ اور نسل کی بنا پر شریعت نے کہا ہمارے نزدیک جو ہے وہ تمہاری کوئی اہمیت، تمہارا قبیلہ اعلیٰ درجے کا ہے، تمہاری شکل اعلیٰ درجے کی ہے، تمہاری بولی اعلیٰ درجے کی ہے، زبان سے بھی کسی کو جو ہے وہ کامیابیاں نہیں ملتی، اس میں کوئی شک نہیں۔ عربی زبان بڑی خوبصورت زبان ہے، اعلیٰ درجے کی زبان ہے، لیکن شریعت نے کہا کسی زبان کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ جانو۔ بعض لوگ جو ہے وہ زبانوں کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں تو یہ فارسی نہ بولو، یہ انگلش نہ بولو، نہیں، یہ ضروریات ہیں، ہر علاقے کی اپنی اپنی بولی ہے، اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق دی ہے، بولی بولو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے ذریعے سے کوئی آدمی ذلیل نہیں ہوتا، اس کے ذریعے سے آدمی کو عزت نہیں پاتا، عزت ملتی ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی اور پرہیزگار تم میں سے کون ہے؟ جو تم میں سے اللہ کے ہاں جو ہے وہ زیادہ اعزاز والا اور زیادہ اکرام والا کون ہے؟ جو تم میں سے متقی، اللہ سے ڈرنے والا۔ اس لیے بھائی چارے کو انسان نے قائم رکھنا ہے تو کبھی جو ہے وہ کسی کو حقیر نہ جانے، کبھی کسی کو جو ہے وہ نیچا نہ جانے۔ حقارت جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے وہ وصف ہے جس کی بنا پر جو ہے وہ دنیا تباہ و برباد جو ہے وہ جاتی، مسلمان تباہ و برباد جو ہے وہ جاتی۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے لزوال الدنیا اہون عند اللہ من قتل المسلم، لوگوں کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ پوری کی پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عبداللہ ابن عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ساری کائنات کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معمولی معاملہ ہے بنسبت اس کے ایک بندے مسلمان کو جو ہے وہ قتل کیا، اس لیے کہ مسلمان کا مقام بہت زیادہ ہے۔ ایک اور روایت بھی ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے، اس کا مفہوم بھی اسی طرح کا ہے کہ بیت اللہ تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا پاکیزہ ہے، بہت عمدہ ہے، لیکن ایک مومن کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ ہے، تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ مفہوم جو ہے یہ صحیح ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ دوسری آیات اور احادیث ساری اس کی تائید کرتی۔ تو یہ پہلا وصف ہے حقارت، کبھی کسی کو حقیر نہ جانے۔ حقیر جاننے سے انسان کے اپنے عمل بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اخوت بھی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی نظر میں وہ بندہ بھی گر جاتا ہے، اور آپس میں تعلقات بھی جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا وصف جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہے اور اسی کے ضمن میں ہی ہے اور اسی معنی میں ہے، وہ ہے کسی کا مذاق اڑانا۔ کسی کا مذاق اڑانا، مذاق بھی تبھی اڑایا جاتا ہے جب انسان کسی کو حقیر جانتا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، مخول کرنا، شریعت نے کہا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت زبردست قسم کے آداب جو ہے وہ ذکر کیے دوسرے رکوع کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ ساری باتیں جو ہے وہ ایک مختلف چیزیں ہیں لیکن ایک ہی موضوع کے اوپر جو ہے وہ آتی ہیں۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، مخول نہ کرے، ٹھٹھا نہ کرے۔ ٹھٹھا کرتا ہی تب ہے جب انسان اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، جب اس کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے، تو کہاں اخوت رہے گی؟ بھائی چارہ کہاں پہ قائم رہے گا؟ کوئی بڑا بھائی ہے، کوئی چھوٹا بھائی ہے، کوئی بھی آدمی دوسرے سے مخول کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے تو اسی نیت سے کرتا ہے، یہ ذلیل ہے، یہ حقیر ہے، لوگوں اس کے اوپر ہنسو، اس کے کام جو ہے وہ غلط ہیں، میرے کام جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے ہیں۔ شریعت کہتی ہے نہیں، آپ پھر آپس میں متحد نہیں ہو سکتے، آپ آپس میں پھر بھائی بھائی نہیں بن سکتے، پھر آپ ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہو سکتے، ایک دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے، آپ کی اخوت جو ہے وہ قائم اور دائم نہیں رہ سکتی۔ مخول نہ کرے، کوئی قوم کسی سے مذاق نہ کرے، آپ کو معلوم ہے وہ آپ سے اچھا ہو سکتا ہے، آپ اسے کمتر سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ آپ سے وہ زیادہ اچھے درجے کا، اعلیٰ درجے کا ہے۔ اس لیے کوئی بندہ کسی بندے سے مذاق نہ کرے، کوئی عورت کسی عورت سے مذاق نہ کرے، اس لیے کہ عورت بھی اس سے جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مذاق زبان سے بھی ہوتا ہے، مذاق اشاروں سے بھی ہوتا ہے، مذاق آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، ایسے ہی سر کر دینا، اس کو آنکھ دبا دینا، آنکھ سے اشارہ کر دینا اور دوسرے کے ساتھ پیچھے جب وہ لوگ ہنسنا شروع کر دیتے،
یہ بندہ آ گیا، یہ وہی ہے، اس طرح کا ہے۔ فرمایا کسی طریقے سے بھی مذاق کرتے ہو، یہ تمہارا جو ہے اس کو حقیر جاننا ہے اور اس کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے، اور اس طریقے سے تمہاری اخوت اور بھائی چارے کی اساسیں جو ہیں وہ ساری گر جاتی، اور تم آپس میں بھائی بھائی نہیں بن سکتے، تم اللہ کے مقرب نہیں بن سکتے۔ جو مسلمان اپنے بھائی مسلمان کو اپنا بھائی نہیں سمجھتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن ہی نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ حسبک من صفیۃ کذا و کذا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صفیہ سے جو ہے وہ اتنا اتنا کافی ہے، اتنا اتنا کافی ہے، وہ چھوٹے قد کی ہے۔ آپ نے فرمایا یا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت، عائشہ تم نے ایسا کلمہ کہہ دیا ہے، ایسا جملہ بول دیا ہے، ایسا مذاق کر دیا ہے، اگر اس کو دریا کے میٹھے پانی میں ڈال دیا جائے وہ کڑوا ہو جائے، وہ بدل جائے، وہ چینج ہو جائے۔ کسی کے ساتھ مذاق نہ کرو، بالخصوص وہ مذاق جو انسان برداشت نہیں کرتا۔ ہنسی مذاق کرنا شریعت میں جائز ہے، ہنسی مذاق کرنا جائز ہے، جو آپس میں تفریح کا ذریعہ بنے، وہ بھی خوش ہو، آپ بھی خوش ہو جائیں، سننے والا بھی خوش ہو جائے۔ جس میں نفرت پیدا ہو جائے یہ مذاق کہلاتا ہے، اور یہ مذاق جائز نہیں۔ مزاح جائز، مزاح جو ہے وہ جائز ہے، بلکہ مشروع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کیا کرتے تھے، خوش طبعی کیا کرتے تھے۔ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر آپ کی چڑیا، وہ بلبل، وہ پرندہ جو ہے اس کا کیا بن گیا؟ اس طرح آپ بات چیت کرتے تھے۔ اماں سے کہا، ماں نے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ کہا اماں بڑھیا عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی، وہ بیچاری پریشان ہو گئی۔ پھر آپ نے جو بتلایا کہ سب لوگ جوان ہو کر جائیں گے۔ اس طرح کی ہنسی مذاق کرنا جائز ہے۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے۔ آپ نے دوسرے صحابی کو جا اس کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اونٹ کا بچہ کیا کروں گا، سفر پہ جانا ہے اور سفر میں اونٹ کا بچہ کام نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا جو جوان اونٹ تجھے دوں گا وہ بھی تو کسی کا بچہ ہی ہوگا۔ یہ ہنسی مزاح ہے جس میں کسی کی اہانت نہ ہو، جس میں کسی کی تحقیر نہ ہو۔ اس طرح کی ہنسی مذاق کرنا جو ہے وہ شریعت میں نہ صرف جائز ہے بلکہ مسنون ہے۔ لیکن کسی کا مذاق اڑانا تاکہ وہ ذلیل ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے، اسے شریعت نے بالکل حرام قرار دیا۔ کہا نہ، آپ نے فرمایا ایسا تو نے ایسا کلمہ کہہ دیا، ایسا مذاق کر دیا ہے، اگر دریا کے میٹھے پانی میں ڈال دیا جائے وہ کڑوا ہو جائے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں انی حقیت انسان، میں نے ایک انسان کی نقل اتاری۔ نقلیں اچھی بھی ہوتی ہیں، اچھی نقل اگر لوگ پسند کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں میری نقل اتارے تو کوئی مسئلہ نہیں، اتار لے۔ لیکن نقلیں بری بھی ہوتی ہیں جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ہنستا ہے تو ایسے ہنستا ہے، وہ بات کرتا ہے تو ایسے بات کرتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے تو ایسے کھڑا ہوتا ہے، اور اس کا وصف ایسے انداز میں ذکر کیا جائے کہ وہ پریشان ہو جائے۔ فرمایا یہ نقل اتارنا جو ہے یہ بری چیز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے ایک انسان کی نقل اتاری، آپ نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی بندے کی نقل اتاروں اور مجھے اس کے بدلے میں اتنا 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 معاوضہ دیا جائے، یعنی اتنے اتنے پیسے مجھے کوئی دے کہ یہ پیسے لے لو اور فلاں بندے کی نقل اتار دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کبھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ نقل اتارنا یہ اہانت کرنا ہے، یہ تحقیر کرنا ہے، یہ ذلیل کرنا ہے۔ فرمایا کسی کو ذلیل نہ کرو، کسی کو ذلیل نہ کرو، کسی کو حقیر نہ جانو، نہ ہی کسی کی جو ہے وہ نقل اتارو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی بندہ جو ہے وہ محبوب ہے جو اپنے بھائی کے کیا کرتا ہے، عزت کرتا ہے، توقیر کرتا ہے۔ پچھلے جمعہ ہم نے ذکر کیا عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، عیبوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور بہت سارے عیب جو ہے وہ ذکر کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک آدمی سے کبھی غلطی ہو گئی ہے، اس ایک غلطی کو اچھال اچھال کے بیان کر کر کے پورے معاشرے میں اس کو ذلیل کر دینا، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ایک بہت برا آدمی ہے، زانی ہے، شرابی ہے، اور وہ ہر بندے پہ ظلم ہی ظلم کرتا ہے، شریعت کہتی ہے برائی کرو اس کی بیان، تاکہ دوسرے مسلمان اس کی شر سے جو ہے وہ محفوظ ہو سکے۔ لیکن ایک آدمی کبھی اس سے غلطی ہو گئی ہے، کبھی اس سے گناہ ہو گیا ہے، تو آپ اس کا جینا حرام کر دیں؟ ایسے آپ کر رہے ہیں کہ آپ تو جبریل فرشتے ہیں، آپ نے تو ساری زندگی کبھی گناہ ہی نہیں کیا، اور وہ بیچارہ جو ہے وہ ہے ہی مجرم ہے۔ کہا نہیں، جو اللہ تبارک و تعالی جو بندہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ کسی کا مذاق اڑانا اور کسی کا ٹھٹھا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ اور
تیسرے نمبر پہ اسی آیت میں آپ نے فرمایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب اور ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے پہ عیب نہ لگاؤ اور برے لقبوں سے نہ پکارو. عیب لگانا، تلمزوا انفسکم، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تم اپنے آپ کے اوپر عیب نہ لگاؤ. اپنے آپ کے اوپر بھی عیب لگاتا ہے. قرآن مجید کا اسلوب دیکھیے، اللہ نے یہ حکم دیا اے مسلمانوں تم اپنے آپ کے اوپر عیب نہ لگاؤ. کیوں؟ اپنے بھائی کے اوپر عیب لگانا ایسے ہی ہے جیسے تم نے اپنے آپ کے اوپر عیب لگایا. اس لیے کہ اخوت کو تم ختم کر رہے ہو، اس کی بنیادوں کو ختم کر رہے ہو. جب تم اپنے بھائی کے اوپر عیب لگاتے ہو تو اپنے بھائی کے اوپر عیب نہیں لگایا، تم نے اپنے آپ کے اوپر لگایا. آج ہم کسی مسلمان کی اہانت کرتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، دنیا والے کیا کہیں گے؟ مسلمان سارے ہی ایسے ہوتے ہیں. آج ہمارا کوئی مسلمان غلط کام کرتا ہے، ہم اسے دنیا میں اچھالتے ہیں. دنیا کے غیر مسلم اور جو اسلام سے دور بھاگنے والی قومیں وہ سب سے پہلے یہی کہیں گی مسلمان ہوتے ہی ایسے، سارا اسلام ہی ایسا ہوتا ہے. وہ مسلمانوں کو نہیں، اسلام کو جو ہے وہ بدنام کرنا شروع کر دے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، لوگوں اپنے آپ کے اوپر عیب نہ لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برے لقبوں سے یاد نہ کرو. لنگڑا، لولا، کالا، فلانا، اس طرح کے نام جو ہے وہ نہ لو جو اس کو پسند نہیں ہے. جو کسی کو پسند ہے اس نام سے اس کو پکار لیا جائے، کوئی حرج نہیں. لیکن ایسے لفظ سے اس کو پکارنا جو اس کو ناپسندیدہ ہے، وہ پریشان ہو کر بار بار دیکھتا ہے اس نے کیا کہا ہے. یہ لوگ سارے میری طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اس نے کیا نام سے مجھے پکار دیا. یہ نام لینا جو ہے وہ غلط ہے. فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، لوگوں ایمان لانے کے بعد فسق، یہ بہت برا نام ہے. جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو فاسق اور فاجر بن جاتے ہیں، مومن نہیں رہتے. ایک مومن ہے تو وہ فاسق نہیں ہوتا، اور جب اس طرح کے کام کرتا ہے تو وہ صحیح پکا مومن نہیں رہتا بلکہ وہ فاسق بن جاتا. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو لوگ توبہ نہیں کرتے یہ تو ظالم ہیں، یہی ظلم کرنے والے ہیں. اندازہ لگائیے کہ اسلام جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ لوگوں بھائی چارے کو قائم رکھو، بھائی چارے کو مضبوط رکھو اور اس کو گرنے نہ دو، اس کی عمارت کو منہدم نہ ہونے دو. ان تمام کاموں سے اجتناب کرو جو بھائی چارے کو جو ہے وہ ختم کر دینے والی. دو چیزیں. نمبر 3، تیسری چیز ہے غیبت اور نمیمہ، چغلی کرنا اور غیبت کرنا. معمولی معمولی سی چیزیں ہیں لیکن ہمارا معاشرہ فتنہ و فساد اور تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتا. یہ معمولی سے جرائم ہیں، اور ایسے جرائم ہیں میں اور آپ الامان والحفیظ شاید ہی کوئی اس سے بچا ہوا. چغلی کیا ہے؟ ذکر کا اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کا وہ معاملہ ذکر کرتے ہیں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر اس میں وہ برائی موجود ہے، کہا یہی تو غیبت ہے. اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں پھر تو آپ نے بہتان لگا دیا. اور اس کو کیا کہا؟ یہ غیبت کیا ہے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اپنے بھائی کی مردہ لاش کا گوشت نوچ کر کھا سکتے ہو؟ جب تم غیبت کرتے ہو تو گویا کہ مردہ بھائی کی لاش کا گوشت نوچ نوچ کر کھا جاتے. فرمایا غیبت نہ کرو. غیبت اور نمیمہ ایک جیسے کام ہیں، دونوں میں جو ہے وہ دوسرے کی برائی کرنا مقصود ہوتا ہے. لیکن نمیمہ میں خاص بات یہ پائی جاتی ہے کہ انسان معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان لڑائی پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے نمیمہ کرتا ہے. اس کی برائی ادھر بیان کرتا، اس کی برائی ادھر بیان کرتا تاکہ آپس میں لڑ پڑے. غیبت جو ہوتی ہے اس میں لڑائی کرنے کا مقصود ہو یا نہ ہو، بس کسی کی برائی بیان کرنا مقصود ہو، وہ غیبت کہلاتی. تو دونوں ایک جیسے ہیں. آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو. چغل خور جنت میں نہیں جا سکتا، اتنے بڑے جرم ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مشہور ہے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، آپ 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا انہما یعذبان، ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، یہ کسی بڑے جرم کی وجہ سے ان کو عذاب قبر نہیں دیا جا رہا، ولکنہ کبیر، لیکن حقیقت میں وہ بڑے ہی ہیں. اس کے کئی معنی ہیں.
اب اس طرف نہیں جاتے تفصیل میں کہ یہ بچنے کے اعتبار سے معمولی سے جرم ہے، لوگوں کی نظر میں بڑے معمولی سے جرم ہے، لیکن سزا اور انتقام اور نقصان کے اعتبار سے یہ بہت بڑے جرم ہے۔ لوگوں دیکھو ان کو عذاب قبر اس گناہ کی وجہ سے ہوا۔ فَإِنَّهُمَا أَحَدُهُمَا يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ایک بندہ جو ہے وہ چغل خور ہے، وہ چغلیاں کرتا ہے، چغلیاں کرنے کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ اگر قبر میں ہی انسان کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہو گیا تو آگے چل کر کیا بنے؟ فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا بندہ لا يَسْتَنزِهُ مِن بَوْلِهِ، وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں، اپنے جسم پہ اپنے کپڑوں کے پیشاب کے چھینٹے پڑنے دیتا ہے، پڑ جائے تو ان کو پاک نہیں کرتا، ان کو صاف نہیں کرتا، ان کو اسی طرح رہنے دیتا ہے، نجس رہتا ہے۔ فرمایا ایسا آدمی بھی، اس کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو بہرحال چغل خور جو ہے اس کو عذاب قبر بھی ہے، اور دوسری جگہ پہ کہا وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ لہذا جب جہاں چغلی کی جاتی ہے کیا خیال ہے، وہاں دوستیاں رہتی ہیں، وہاں بھائی چارے قائم ہوتے ہیں، وہاں بھائی آپس میں بیٹھ کر ایک دسترخوان پہ کھانے کھاتے ہیں۔ جب کسی کو پتا چل جائے کہ یہ میری برائیاں فلاں بندے کے پاس جا کر ذکر کرتا ہے تو کیا اس کو جا کر وہ پھول کے گلدستے پیش کرے گا؟ ایسے ہی ہے نا، وہ دعوت کرے گا اس کی، آؤ بھائی آؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہو، ہماری خیر خواہی کرتے ہو اور لوگوں میں جا کر برائیاں بیان کرتے ہو ہماری، آؤ آج ہم نے تمہاری دعوت کر رکھی، آج ہم تم کو جو ہے وہ انعام دینا چاہتے ہیں، پھولوں کا گلدستہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ نفرتیں پیدا ہوں گی، عداوتیں پیدا ہوں گی، اور بھائی چارہ ختم ہو جائے گا۔ اور آج کون بندہ ہے جو دعویٰ کرے کہ میں چغلی نہیں کرتا اور غیبت نہیں کرتا؟ کون آدمی ہے؟ میں بھی اور آپ بھی سب اپنے اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں کہ کون دعوے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں غیبت نہیں کرتا، میں چغلی نہیں کرتا۔ اب اندازہ لگائیے جب ایسی کیفیت ہے تو بھائی چارہ کہاں سے آئے گا، اتفاق اور اتحاد کہاں سے آئے گا؟ امت مسلمہ ایک جو ہے وہ جماعت کیسے بن سکے گی؟ وہ لوگوں کے سامنے مضبوط کیسے ہو سکے گی؟ قطعاً ممکن ہی نہیں ہے۔ جب ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کبھی مضبوط نہیں بن سکتے، اور دنیا میں کامیابی جو ہے وہ مقدر نہیں بن سکتی۔ اس لیے کہا لوگوں، غیبت اور نمیمہ جو ہے ان دونوں سے جو ہے وہ اجتناب کرو۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، آگے چلتے ہیں ہم۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر بدگمانی، سوء ظن۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ لوگوں بدگمانی نہ کیا کرو۔ آج میرے اور آپ کے پاس بدگمانی کی سوا ہے ہی کچھ نہیں، یہ بندہ اچھا نہیں، پتہ نہیں وہاں میں نے دیکھا تھا اس کو، وہاں دیکھا تھا، کیا کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا، کیا دیکھا ہے آپ نے، بتائیے کچھ، کوئی ثبوت دیجئے۔ کوئی ثبوت نہیں، بس وہ فلاں بندے کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ بھئی کیا بات کر رہا تھا؟ یہ نہیں مجھے معلوم، یہ نہیں مجھے معلوم۔ اتفاق سے یاد آ گئی بات مجھے یزید کے بارے میں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن میں پڑھ رہا تھا تو جس وقت یزید کی فوج نے مدینہ پہ حملہ کیا، اس کا سبب جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ مدینہ کے کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ ان کے پاس جا کر کہا یزید شراب پیتا ہے، یزید جو ہے وہ ایسے ایسے جرم کرتا ہے، بے نماز ہے۔ کہا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ یہ تاریخ میں واقع موجود ہیں جن کی وجہ سے لوگ اس کو برا کہتے ہیں۔ وہ برا ہے نہیں ہے، یہ قطع نظر ہے، لیکن میں بات صرف پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ سوء ظن کی۔ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، ہمیں دیکھا نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں نے تو نہیں دیکھا، میں تو ان کو پاس گیا ہوں، میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، میں انہوں نے کبھی شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے ان کو دین کی باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ کہ نہیں، وہ آپ کے لیے کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ کہ نہیں، آپ کے سامنے بھی کچھ کیا ہے وہ دکھاؤ، کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی باتوں کی وجہ سے سوء ظنی پیدا کر کے جو وہ دشمنوں کو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ابھارا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، وہ برا تھا یا نہیں تھا اب اس کے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن یہ صریح الفاظ ہیں کہ ان سے آ کر کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بیعت نہیں توڑی یزید کی، اور بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں توڑی، کہا کوئی مسئلہ نہیں، تو جو تم باتیں کرتے ہو وہ ہمیں نظر نہیں آتی، ان کا ثبوت فراہم کرو۔ تو یہ سوء ظنی ہے، انسان کو سوء ظن نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بعض الظن اسم،
لوگوں بعض بدگمانیاں یہ گناہ ہوتے ہیں. ان الظن اکذب الحدیث، لوگوں بدگمانی کرنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. خود بھی بدگمانی کے کام کرنے سے بچنا چاہیے، لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ بدگمان ہوں، اور لوگوں کو بھی چاہیے خام خواہ بدگمانی نہ کرے بلکہ اچھے معامل پہ معمول کرے. باہر بندہ جا رہا ہے، نماز کا ٹائم ہے، اور آپ دیکھ کر کے یہ بے نماز، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا. وہ بھی اللہ کے بندو، آپ نے ایک وقت میں دیکھا ہے، جا کے اس سے پوچھیں بھئی آپ کو کیا پرابلم، آپ فلاں وقت میں نماز کے ٹائم پہ مسجد میں نہیں آئے، ادھر جماعت کھڑی تھی، آپ دوسری طرف جا رہے تھے. وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں واقعی میں نے نماز نہیں پڑھی، میں کھیلنے جا رہا تھا، میں فلم دیکھنے جا رہا تھا، یا کہ میرا مریض ہسپتال میں تھا، اس نے مجھے ایمرجنسی میں فون کیا، مجھے جلدی آ جاؤ. جب بات کلیئر ہو جائے گی مسئلہ واضح ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف، یہ میں نے واقعہ کئی دفعہ نقل کیا ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صفیہ آئیں اور رات کا ٹائم تھا، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے گھر چلے گئے. رستے میں دو صحابہ سے ملاقات ہوگی، وہ سلام کر کے گزر گیا، آپ نے فرمایا الا رسلکما، ٹھہر جاؤ. وہ ٹھہر گئے، کہا انہا صفیہ، یہ صفیہ ہے، میری بیوی ہے. ان کا سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کریں گے؟ کہا نہیں، ان الشیطان یجری من ابن آدم کمجرى الدم، شیطان آدم کی رگوں میں ایسے چلتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. وہ بدگمانی ڈالتے ہوئے دیر نہیں لگاتا، اور مسلمان بڑی جلدی بدگمان ہو جاتا ہے، اور بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اگر تم بدگمان ہو گئے تو میرا تو کچھ نہیں جانا، تمہارا ایمان ختم ہو جائے. اس لیے میں نے وضاحت کر دی، اپنی آپ کو بھی بچایا بدگمانی سے. کوئی موقع لوگوں کو فراہم نہ کیا جائے کہ وہ بدگمان ہو جائے، اور لوگوں کو کہا کہ خام خواہی وہ بدگمانی نہ کیا کریں. اگر آپ بدگمانی کریں گے تو اخوت جو ہے وہ ڈھہ جائے، بھائی چارہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. میرا بھائی تو رات اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا. یہ کیا باتیں کر رہا تھا؟ وہ میرے خلاف ہی باتیں کر رہا ہوگا، وہ میری بیوی کے خلاف ہی باتیں کر رہا ہوگا. بھئی کیا آپ کو کس نے کہا؟ آپ کا بھائی اپنی بیوی کے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، وہ گفتگو بھی نہیں کر سکتا. نہیں، یقیناً وہ دونوں کٹھے ہو کر بیٹھے تھے اور وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے اور وہ میرے خلاف باتیں کر رہے تھے. یہ بدگمانی. جب تک آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا تو اس کو اچھے معامل پہ معمول کریں کہ یقیناً ان کی اپنی کو ضرورت کی بات ہوگی، وہ آپس میں کوئی راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، میاں بیویاں کر سکتے ہیں، دو بھائی آپس میں کر سکتے ہیں. خام خواہی خود ہی شک میں مبتلا ہو جانا، شریعت نے کہا اس کی کوئی گنجائش نہیں. اسی وجہ سے آپس میں عداوتیں اور نفرت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. میں نے 5 چیزوں کا ذکر کیا تھا، بہت ساری باتیں میں نے درمیان میں چھوڑ بھی دی. 5ویں چیز حسد ہے. اختصار کے ساتھ بس ذکر کر دوں، حسد آپس میں نہیں کرنا چاہیے مسلمان کو. تمنی زوال النعمہ من الغیر، دوسرے کی نعمت کے اوپر جل جانا اور اس کے زائل ہونے کی خواہش کرنا. یہ اس کو کیوں مل گیا، اسے اولاد کیوں ملی، اس کا کاروبار کیوں چل نکلا، یہ امتحان میں کامیاب کیوں ہو گیا، اس کو نوکری کیوں مل گئی، اس کا مکان کیوں بن گیا، یہ خواہشات جو ہے وہ کرنا، یہ بھائی چارے کی عمارت کو خراب کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے. حسد نہ کرو، اس کی بڑی خرابیاں ہیں، ذکر کروں تو پورا ٹائم جو ہے وہ گزر جائے گا. مین خرابی یہی ہے کہ آپ نے اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار، اور ملنا آپ کو کچھ بھی نہیں. آپ نے حسد کی آگ میں جل جل کر خود ہی جل جانا ہے، کسی کا کچھ بگاڑنا بھی نہیں. اللہ نے جس کو دینا ہے دے دیا ہے، جس کو نہیں دینا نہیں دینا. یہ تقسیم اللہ کی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا نہیں دیتا. کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دے، کسی کو کالے رنگ کا بنا دیا، کسی کو گولے. کوئی آدمی کسی کا رزق لے ہی نہیں سکتا. ہماری سوچ یہی ہے کہ نہیں، اس نے میرا رزق کھا لی، اس نے میرا حصہ کھا لی. یہیں سے جو ہے وہ اخوت اور بھائی چارے کی عمارت کی بنیادیں جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہیں اور ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. شریعت کہتی ہے ایسے تمام جرائم جو ہے ان سے بچ جاؤ. اگر تم آپس میں بھائی بھائی بننا چاہتے ہو تو ان جرائم کو اور ان اوصاف خبیثہ کو، ان کو تیس نیس کر دو اور ان کو چھوڑ دو. ان سے جان چھڑاؤ، پھر تم آپس میں ایک مضبوط جو ہے وہ قوت بن جاؤ گے، اپنے لیے بھی دشمنوں کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ گے. دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور آخرت میں تو تمہیں کامیابی ملے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جن بھی یہ اوصاف خبیثہ ہیں اور برے اوصاف ہیں، ان تمام اوصافوں سے ہمیں بچنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.